حبیب بن زید میری عزت و ناموس میری ختم نبوت پر پہرا دیتا ہوا شہید ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹے شخص نے، مسیلمہ کذاب نامی شخص نے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے خط لکھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے معاہدہ کر لیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی ہیں، آپ کے بعد میں نبی ہوں گا، یا یہ میرے سے معاہدہ کر لیں آدھے عرب کے نبی آپ ہیں آدھے عرب کا نبی میں ہوں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ خط پہنچا۔ میرے آقا و مولا نے جب خط دیکھا نا تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا انت کذاب، بے شک تو جھوٹا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو جھوٹا ہے، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ سرکار نے فرمایا اب اس خط کا جواب لے کر مسیلمہ کذاب کے دربار میں کون جائے گا؟ اب صحابہ تشریف فرما ہے، صحابہ وہ جو رسول اللہ پر تن من دن ہر چیز قربان کرتے ہیں، جو ہر چیز قربان کر کے کہتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حبیب بن زید یہ وہ صحابی ہیں جو مدینے کے گلیوں میں، غریب صحابی تھے جو مدینے کی گلیوں میں نا کھجورا بیچا کرتے تھے، حضرت حبیب بن زید۔ میرے آقا نے فرمایا اس خط کا جواب لے کر کون جائے گا؟ فوراً حضرت حبیب بن زید کہنے لگے حضور میں جاؤں گا، اور آپ کھجور کھا رہے تھے، اتنی جلدی میں بولے کہ کھجور کے بعد ذرات صحابہ کے چہرے پہ گر گئے۔ صحابہ کہنے لگے حبیب بن زید پہلے کھجور تو کھا لو، تو حضرت حبیب بن زید کہنے لگے یہ نہ ہو میرے کھجور کھاتے کھاتے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کی ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے۔ فرمایا اب ڈیوٹی کسی اور کی نہیں لگے گی، حبیب بن زید اپنے نبی کی عزت پہ قربان ہونے جائے گا۔ فرمایا میں جاؤں گا۔ میرے آقا و مولا نے اپنا نیزہ بھی عطا کیا، اپنی سواری بھی عطا کر دی۔ فرمایا اس کے دربار میں چلے جاؤ جناب، کرو فرق کے ساتھ جانا، دلیری کے ساتھ جانا۔ جب حضرت حبیب بن زید آپ نکلنے لگے نا تو جناب صحابہ کہتے ہیں آپ اس انداز سے نکلے، اس دلیری کے ساتھ نکلے، تو آپ کی دلیری کی کیا بات تھی، آپ کے چلنے کا انداز کمال تھا، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے دشمن کی طرف جا رہے تھے، آپ حضور کی ختم نبوت میں پہرا دینے کے لیے جا رہے تھے۔ جب آپ چلتے گئے حتیٰ کہ آپ اس کے دربار میں پہنچ گئے۔ یہ بات آگے اس نے بھی بیان کی، ایک اس کے مسیلمہ کذاب کے دربار میں ایک شخص تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے بات کی، اس نے کہا جب حضرت حبیب بن زید اس کے دربار میں پہنچے نا تو آپ نے جا کے وہاں پہ نیزہ گاڑ دیا۔ اس نے کہا کون ہے؟ مسیلمہ کذاب کہنے لگا، آپ نے فرمایا ہمیں نہیں جانتا، ہمارا تو چہرہ بتاتا ہے محمد عربی کے غلام ہے، حضور کے دین کے وفادار ہیں۔ فرمایا مجھے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں، جو تو نے رسول اللہ کو خط لکھا تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، میں اس کا جواب لے کے آیا ہوں۔ اس بادشاہوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، وہ خود خط نہیں پڑھتے تھے، جو ساتھ احباب کھڑے ہوتے تھے نا، جو ان کے جناب دربار میں رہتے تھے، ان کے غلام ہوتے تھے، ان سے وہ خط پڑھواتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے خط پکڑا اور اس شخص کو دے دیا، کہا کہ یہ خط پڑھو۔ اس نے خط پڑھا، دربار میں لوگ موجود تھے، وہ بادشاہ تھا، اور جناب ظاہر سی بات ہے اس کو جناب اپنی بستی تو محسوس ہونی تھی۔ جب آخر میں لفظ آیا نا، میرے آقا نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انت کذاب، جب اس نے لفظ سنا کہ حضور نے فرمایا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اس نے یہ لفظ سنا تو بڑا جناب جلال میں آ گیا، وہ کالا پیلا ہونے لگا، اس کا رنگ بدل گیا، وہ کہنے لگا یہ تیرے نبی نے کہا ہے؟ اچھا تیرے نبی نے تو میرے بارے میں یہ کہا ہے، اے حبیب بن زید بتا پھر تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ میرا پوچھتا ہے، میرا خیال وہی ہے جو میرے آقا و مولا نے فرما دیا، تو کذاب ہے، رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ کہا میرا مطلب پوچھتا ہے، میرا انداز پوچھتا ہے، میری بات پوچھتا ہے، میری بات وہی ہے جو میرے آقا و مولا نے فرما دی۔ فرمایا جناب سمندروں کا پانی بھی آ جائے نا پھر بھی یہ تیرا جھوٹ نہیں ڈوب سکتا۔ فرمایا تو کذاب ہے، رسول اللہ نے فرما دیا۔ اس نے کہا اچھا چل پیچھے دیکھ، میرے کتنے بندے کھڑے ہیں جناب، تلوار نیزے تیر لے کر، یہ سارے میرے بندے ہیں، اب جناب مڑ کے دیکھ آج تیرا کیا حشر ہوگا، سوچ۔ تو حضرت حبیب بن زید کہنے لگے جب میں گھر سے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے نکلا تو میرے 12 بچے تھے، کوئی ابھی دودھ پیتا تھا، کسی نے بھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ کہا کہ جب میں ختم نبوت پر حضور کی عزت پہ قربان ہونے کے لیے گھر سے نکلا، فرمایا مڑ کے تو میں نے انہیں بھی نہیں دیکھا، میں ان کو کیسے دیکھ لوں؟ کہا میں نے دیکھا تو ان کو بھی نہیں، اب اس کو کیسے دیکھ لوں؟ حضرت حبیب بن زید جب آپ نے حضور کی عزت پہ قربان ہونے لگے نا ختم نبوت پہ، اس نے کہا بتا تیرا کیا موقف ہے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا میرا بھی وہی موقف ہے جو میرے آقا و مولا نے فرما دیا۔ اس نے کہا اچھا۔ مسیلمہ کذاب نے جناب تلوار نکالی، حضرت حبیب بن زید کا ایک بازو کاٹ دیا۔ اب بتا اب تیرا کیا موقف ہے؟ آپ نے فرمایا تو ہمیں آزماتا ہے،
ہمیں بدر سے لے کر احد تک سب نے آزمایا، میرا وہی موقف ہے جو میرے آقا و مولا نے فرما دیا ہے۔ اس نے پھر بازو جناب تلوار اٹھا لی اور دوسرا بازو کاٹ دیا۔ وہ کہنے لگا اب بتا اب تیرا کیا موقف ہے، اب تو کیا کہتا ہے، اب تو میں تجھے مار بھی ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈرا رہا ہے، جو ہر روز نماز فجر ادا کر کے پہلی دعا ہی رب کے ہاں شہادت کی مانگتے ہیں۔ فرمایا تو ہمیں ڈرا رہا ہے، میں حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، کوئی اور میرا موقف نہیں ہے، میرا موقف وہی ہے جو میرے آقا و مولا نے فرما دیا۔ اور اس نے جناب تلوار پکڑی، اس نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، حتیٰ کہ حضرت ابی بن زید کی گردن پر بھی تلوار چلا دی اور آپ کو جناب بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے شہید کر دیا۔ جب شہید کیا نا، ادھر مدینہ پاک میرے آقا و مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کہتے ہیں جی حضور علم غیب نہیں جانتے، اور میں نے کہا دیکھو حضور کو بتایا بھی کسی نے نہیں، میرے آقا و مولا کو پتا چل گیا، میرا غلام میری ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا۔ آپ شہید ہوئے نا تو میرے آقا و مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ 14ویں صدی کا مسلمان تو نہیں تھا نا، اس کے سامنے دین کے خلاف جو بھی بات ہو جائے وہ کہتا ہے کوئی نہیں، دین کے خلاف ہی ہوئی ہے نا۔ اپنی عزت کے خلاف بات ہو وہ برداشت نہیں کرتا، حضور کے بارے میں بات ہو برداشت کر لیتا ہے۔ ایسا شخص انسان نہیں ہوتا، بے غیرت ہوتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو حضور کی عزت کے بارے میں بات برداشت نہ کرے، اپنی عزت کے بارے میں برداشت کر لے، یہ انسان ہوتا ہے۔ جب حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے حضرت ابی بن زید شہید ہو گئے نا تو میرے آقا و مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، حضور کیا ہوا؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا غلام، میرا پیارا صحابی حبیب بن زید میری عزت و ناموس، میری ختم نبوت پر پہرا دیتا ہوا شہید ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضور کی ختم نبوت کی خاطر تن من دن قربان کیا ہوگا، اس دن بھی ان کا منظر ہوگا، قبر میں بھی حشر میں بھی کیا منظر ہوگا کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار یہ پوچھیں گے گناہگار کہاں ہیں، کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے پہرے دار کہاں ہیں۔